बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर वहीद कुरैशी। डॉक्टर वहीद कुरैशी 1925 में पैदा हुए और 2009 में उन्होंने वफ़ात पाई। वो मियाँ वाली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल वहीद था, जो कि महकमा पुलिस में मुलाज़िम थे, इसलिए उनकी तालीम मुख्तलिफ़ जगहों से होती रही। 1944 में गवर्नमेंट कॉलेज से बीए ऑनर्स किया। 1946 में ओरिएंटल कॉलेज से एमए फ़ारसी किया और उसके बाद पीएचडी और डीलिट की डिग्रियां भी हासिल की। 1951 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज गुजरावाला में तारीख़ की लेक्चरार की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। वो फ़ारसी पंजाब यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल कॉलेज में लाहौर में उर्दू के उस्ताद भी रहे। उन्होंने अपने शोबे की मुनासबत से प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज लाहौर और दीन कलकत्ता उलूम मशरिक़ इस्लामिया पर भी फ़ाइज़ रहे। 1983 से 1987 तक मुक़द्दरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद के सदर नशीन रहे। मुख्तलिफ़ औक़ात में बतौर एज़ाज़ी मोतमद बज़्म इक़बाल लाहौर, नाज़िम इक़बाल अकादमी पाकिस्तान और मोहतमे मग़रबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी लाहौर में भी ख़िदमत सर अंजाम दी। उनका लिखने का तरीका कैसा था? डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़बान व अदब के एक अहम महक़क़ और नक़ाद थे। उनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनक़ीदी कुतुब पर मुश्तमिल था, यानी कि वो तनक़ीद के मुसन्निफ़ थे। अगरचे वो उर्दू और फ़ारसी में शेर भी कहते थे, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत महक़क़ और नक़ाद की है। उनके इल्मी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इक़बाल अवार्ड भी अता किया। उनकी तसानीफ़ में जो अहम उनकी तसानीफ़ हैं वो हैं असासियात इक़बाल, नज़र ग़ालिब, क्लासिकी अदब का तहक़ीक़ी मुताला, इक़बाल और पाकिस्तानी कौमियत, मुताला अदबियात, फ़ारसी, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, मक़ालात तहक़ीक़, तनक़ीदी मक़ाले, उर्दू नसर के मीलानात, मुताला हाली और मीर एहसन और उनका ज़माना शामिल हैं। अब हम इसका ख़ुलासा देखते हैं। आपने इस सबक को मुकम्मल तौर पर खुद से पढ़ना है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मैं आपको इसके कुछ अहम नुकात बता रही हूँ। 1857 से कबल उर्दू अदब में ज़्यादा तवज्जो ग़ज़लों के चंद महदूद मौज़ूआत पर दी जाती थी, मगर जंग आज़ादी के बाद नज़मों की तरफ तवज्जो तेज़ हो गई। ईद उल फ़ितर पर नज़मों की कसरत का सबब भी यही है। चुनांचे अब ईद उल फ़ितर के हवाले से शायरी के मौज़ूआत में सहन ईदगाह में मुलाकात के अलावा मुसलमान फैशनेबल ख़ातून की डायरी से चल कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, कुंवारी बेटी की ईद, सुहागन की ईद, बच्चों और बड़ों की ईद, दोगानी ईद और फ़र्ज़ वग़ैरह जैसे मौज़ूआत भी मिलते हैं। यूँ ईद उल फ़ितर हमें मुतवस्सित तबके के हालात व मसाइल से मुंसलिक नज़र आती है। उर्दू अदब में नसर निगारों और शोरा सब ने अपने अपने अंदाज़ में ईद उल फ़ितर के मौज़ूआत पर खामाए फ़रसाई की है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के जो नोहे लिखे थे, उनमें बेबस शहज़ादों और शहज़ादियों की ईद का ज़िक्र अहमियत रखता है। उर्दू अदब में उस वक्त रवायत की बुनियाद से सैयद अहमद ख़ान ने रखी, मुसलमानान हिंद की ईद लिख कर रखी। इसी तरह हाली की नज़म तैनीयत ईद उल फ़ितर का उर्दू अदब में नुमाया मकाम है। इल्लामा इक़बाल को ईद का चाँद बचपन की याद दिलाता है, जिसकी बिना पर वो मंजर कशी वाले रुझानात की तरफ माइल हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ जो शोरा हैं उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस ईद के कौन कौन से पहलू पर अपनी ख़यालात का इजहार किया है।
حفیظ جالندی، عبدالمجید صالح اور طالب اللہ آبادی وغیرہ جیسے بلند پایہ شعراء نے بھی عید الفطر کے موضوع کو اپنی شاعری کی بدولت مسلمانوں کی تہذیبی اور تمدنی زندگی سے ملا دیا ہے۔ جب آپ سبق کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کے اشعار بھی پڑھنے کو ملیں گے، جس سے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ کی کتاب میں مختلف شعراء نے جو اپنے عید الفطر کو اپنے خیالات کا اظہار جو شاعری میں کیا ہے، ان کے اشعار پڑھنے کو ملیں گے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ عید الفطر کا ہمارا تہذیبی اور دینی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ ہماری تہذیب ہمارے دین کے اصولوں سے بنی ہے۔ عید الفطر کا تہوار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سورت کا نام ہے جس کا وہ ماہ سیام میں اظہار کرتے ہیں۔ یہ تلوار ہمارے دین جذبے کی شدت اور مذہب سے گہرے تعلق کا غماز ہے۔ سوال نمبر 2، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں بیان کی ہیں؟ عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے حالات شامل کر کے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کی ہیں۔ سوال نمبر 3، اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں کے نام لکھیں۔ اس سبق میں شعراء نے عید الفطر کے متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان میں سے 3 دراصل ہیں: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، یتیموں کی عید اور قرض۔ دال حصہ ہے۔ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، ان میں دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر کیا ہے۔ مغلیہ سلطنت میں زوال کے بعد بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید ہو گئی تھی۔ ان کے بچوں نے اس لحاظ کے بعد جو عید منائی وہ عید بہت اداس تھی۔ یہ 2 سوال نمبر 1 کے حصے تھے۔ اب سوال نمبر 2، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو اس لیے موضوع سخن بنایا ہے کیونکہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار سے ہے۔ عید کے موضوع کو موضوع سخن بنانے کی ایک وجہ اس موضوع کی وسعت پذیری بھی ہے۔ اس مذہبی تہوار نے شعراء کی تخلیقات کو ایک نئی سمت دی ہے۔ سوال نمبر 3، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ علامہ اقبال کو بچپن کی یاد عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی کے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں: اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور تفلیح ہے۔ یہ ان کا ان اشعار میں انہوں نے اپنے عید الفطر کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 4، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر کا ایک مصرع ہے۔ عید کی شاعری کا ہمارے شعری رجحانات سے کیا تعلق ہے؟ عید کی شاعری کا ہمارے شعری روایات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اردو کی شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابر، محبوب سے روز عید ملاقاتیں اور اس کے متعلقات بہت اہم رہے ہیں۔ اب ہم اپنے درست جواب کی نشاندہی کی طرف چلتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمیں کہا گیا سوال نمبر 7 ہے ہمارا، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے۔ اس کا درست جواب ہے عبدالمجید صالح۔ سامنے اسکرین پہ آپ کو صرف درست جواب دیے گئے ہیں، میں ان کو جو آپ کو درست جواب کی جو کیا مکالمے دیے گئے ہیں وہ میں پڑھتی جا رہی ہوں۔ حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ بے حصہ
جو اس کا درست ہے عظمت رفتہ۔ عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ درست جواب ہے غربا۔ شاعر نے لذت افزائش اور تفریح میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ درست جواب ہے عید الفطر کا چاند کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی نظموں کی طرف۔ سوال نمبر 8، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب لکھیں۔ مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ ہماری اقدار سے جوڑا ہے۔ یہ اقدار معاشرتی یا ثقافتی اور مذہبی ہیں۔ مصنف کے نزدیک عید کا تعلق ہمارے باطنی خوشی اور خارجی رویوں سے بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مضمون کی تعریف آتی ہے جو آپ نے اپنی کاپیز پر بھی لکھنی ہے۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے اور اہم باتیں علمی پیرائی میں تحریر کی جاتی ہیں اور آخر میں مختصراً نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط اس کے اہم نکات ہیں۔ امید ہے آپ سب کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور ایک مضمون بھی آپ کو گھر کے کام کے طور پر دیا جائے گا۔ شکریہ۔